نوروز و نوبہار میں و دلبری خوش است، بابر بے عیش کوش کہ عالم دوبارے نیست. سلام، صبح خیر. بندہ قیصر احمد از طرف گروه زبان و ادبیات فارسی مطالعات آسیای مرکزی، دانشکده زبانها، زبان شناسی و هند شناسی، دانشگاه ملی اردو مولانا آزاد، همه از شما را استقبال می کنم و بر موقع جشن نوروز همه از شما را تبریک می گویم. نوروز شما پیروز. To start the program, I request the Honorable Vice Chancellor, Professor Syed Ainul Hasan Sahab, to please come on the stage, and also request our esteemed speaker, Dr. Syed Taqi Abdi Sahab, to please come on the stage. I request our respected registrar, Professor Sheikh Ishtiaq Ahmed, and our another guest of honor, Mr. Ali Ahmed Niruman, to please have a seat on the stage. یہ ہمارے لیے باعث خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ خاتون اول بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں. ان کی نیک تمنائیں اور دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں ڈین اسکول آف لینگویجز، لنگوسٹکس اینڈ انڈولوجی اینڈ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف پرشین اینڈ سینٹرل ایشین اسٹڈیز سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دونوں بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. Friends, as all of you are aware that today, 21st March, is Nowruz, the Iranian festival which is celebrated since last 3,000 years. There have been many changes made into this festival. Tomorrow, 22nd March, we have Ugadi, the new year of South Indian states. So in a way, we can say it is the season of New Year's. So let's celebrate this festival, the season of New Year festival. And after 1 or 2 days, the crescent of Ramadan will also be sighted. So قبل از این که به قول نور جهان که کلید میکده گم می شود، لطفاً بیایید و این جشن را برگزار میکنیم. تو حسب معمول اس پروگرام کی شروعات تلاوت کلام پاک سے ہوگی. میں اس کے لیے آواز دے رہا ہوں ایم اے کے طالب علم پٹھان الیاس خان کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. شکریہ. اب میں درخواست کرتا ہوں انجینئرنگ سیکشن کے اسٹاف سے کہ وہ مانو کا ترانہ پیش کریں. بہت شکریہ. آج کے ہمارے اسٹیمڈ اسپیکر ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، لیکن ان کو یہاں تشریف لانے میں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. انہیں سفر کی بہت ساری صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. کینیڈا سے ان کی فلائٹ 23 گھنٹہ ڈیلیڈ تھی، اور خود آج حیدرآباد کی فلائٹ ان کی کل جو شام آنی تھی وہ آج صبح 8 بجے آئی ہے. اور باقی دیگر مہمانوں کا، آپ سارے لوگوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں ڈاکٹر سیدہ عصمت جہاں HOD ڈپارٹمنٹ آف پرشین سینٹرل ایشین اسٹڈیز کو، کہ وہ آئیں اور آپ سارے لوگوں کا استقبال کریں.
حضار گرامی کی خدمت میں سلام اور نوروز کی پرخلوص مبارکباد۔ میں شعبہ فارسی و مطالعات وسط ایشیا کی جانب سے آپ تمام معزز مہمانوں کا اس توسیع لیکچر میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں اس محفل کے روح رواں مہمان مقرر ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کا استقبال کرتی ہوں۔ تقی عابدی صاحب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، پیشے سے ڈاکٹر ہیں، مریضوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن ان کی غیر معمولی شہرت کا باعث ان کے علمی و ادبی آثار اور کارنامے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر انہیں اس دور کا عمر خیام کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ مہمان گرامی جناب آغائی علی اکبر نیرومن، ریجنل ڈائریکٹر نور انٹرنیشنل مائکرو فلم سینٹر برائے جنوبی ہند کا میں اس محفل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ آغائی نیرومن پرشین پروموشن سوسائٹی کے صدر بھی رہے ہیں اور شہر حیدرآباد میں فارسی زبان کی ترویج کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ مہمان گرامی یونیورسٹی کے مقبول ترین رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد صاحب کا دلی خیر مقدم ہے۔ صدر محفل یونیورسٹی کے ہر دل عزیز رجسٹرار پروفیسر وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن صاحب کا مؤدبانہ خیر مقدم کرتی ہوں، اور خاتون اول میڈم بی سی بھی یہاں تشریف فرما ہے، میں میڈم کا دلی خیر مقدم کرتی ہوں۔ اس محفل میں رونق افروز آپ تمام معزز مہمانوں کا اور عزیز طالب علموں کا دلی خیر مقدم ہے۔ معزز حاضرین، نوروز ایک تہوار یا جشن ہی نہیں ہے، بلکہ نوروز تہذیبی و ثقافتی اعتبار سے گہری معنویت رکھتا ہے، لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سال 2010 میں اقوام متحدہ نے 21 مارچ کو عالمی یوم نوروز قرار دیا۔ اس کے بعد سے ہر سال 21 مارچ کو دنیا بھر میں مختلف عنوانات کے تحت پروگرامز منعقد ہوتے ہیں۔ اسی موقع و مناسبت سے شعبہ فارسی میں بعنوان جشن نوروز کی روایت اور اہمیت برصغیر کے تناظر میں کے عنوان پر ایک توسیع لیکچر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس توسیع لیکچر کے لیے سب سے بہترین مقرر جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو مدعو کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آج یہاں ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب کا یہ لیکچر ہم سب کے لیے مورد استفادہ ہوگا۔ نوروز کو طراوت و تازگی، تحول و نشاط کا مظہر مانا جاتا ہے۔ نوروز کو امید اور تجدید کی علامت مانا جاتا ہے۔ نوروز کو یکدلی و یکجہتی کا پیغام مانا جاتا ہے۔ نوروز حیات نو و امید نو کی نوید لاتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس دن سے عزت مآب وائس چانسلر صاحب پروفیسر سید عین الحسن صاحب نے یونیورسٹی کی قیادت سنبھالی ہے، اہل معنو کے لیے ہر روز نوروز ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ نیا سال عالمی امن و سلامتی کا پیغام لائے، انشاءاللہ۔ بےحد شکریہ۔ اب میں درخواست کرتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ آف پرشین اینڈ سینٹرل ایشین اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس سے کہ وہ گلدستہ اور میمنٹو یہاں لے آئیں تاکہ مہمانوں کو پیش کیا جا سکے۔ میں گزارش کرتا ہوں عزت مآب وائس چانسلر صاحب سے کہ وہ ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کو گلدستہ پیش کریں۔ لے آئیے آل زہرا۔ دیجیے، نہیں وہ چھوڑ دیجیے، صرف گلدستہ دیجیے، صرف گلدستہ دیجیے، وی سی صاحب کو دیجیے۔
اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک میمنٹو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کو پیش کریں. عزت مآب وائس چانسلر صاحب سے درخواست ہے کہ آغائی علی احمد نیرومند صاحب کو جو مہمان اعزازی ہیں ان کو بھی ایک گلدستہ پیش کریں. ڈاکٹر سیدہ عصمت جہاں سے گزارش ہے کہ عزت مآب وائس چانسلر صاحب کو گلدستہ پیش کریں. پروفیسر عزیز بانو صاحبہ ڈین اسکول آف لینگویجز لنگوسٹکس اینڈ انڈولوجی سے درخواست ہے کہ وہ خاتون اول کو گلدستہ پیش کریں. بےحد شکریہ. جشن نوروز کے موقع پہ ڈپارٹمنٹ کی ایک ریسرچ اسکالر اس مناسبت سے کچھ نظم پیش کرنا چاہتی ہیں جن کا نام ہے آل زہرا. ان سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنا نظم پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نائب صدر پروفیسر سید عین الحسن صاحب، رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد صاحب، ڈین میم پروفیسر عزیز بانو صاحبہ، صدر شعب فارسی ڈاکٹر سید اسد جہاں میم و مہمان خصوصی ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب و آغای علی اکبر نیرومند و تمام اساتذہ کرام و دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں علی زہرا زیدی، پرشین ریسرچ اسکالر، شعب فارسی و مرکز مطالعات وسط ایشیا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، میں آپ لوگوں کی خدمت میں آج کی مبارک روز کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. آج کا روز عید نوروز کے جس موقع پر میں آپ کے سامنے عطار نشاپوری کی چند اشعار ذکر کروں گی، جس میں انہوں نے عید نوروز کے سلسلے سے بیان کیا ہے کہ جب یہ روز آتا ہے تو جہان مکمل طور پہ جوان ہو جاتا ہے. یعنی اس دن نوروز کے مناسبت سے تمام بلائیں مصیبتیں تمام غم دور ہو جاتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. عطار نشاپوری کچھ اس طریقے سے اپنی نظم میں کہتے ہیں کہ جهان از باد نوروزی جوان شد، جهان از باد نوروزی جوان شد، زهی زیبا که این ساعت جهان شد. شمال صبح دم مشکین نفس کشت، صبای گرم رو عنبر فشان شد. تو گویی آب خضر و آب کوثر، ز هر سوی چمن جوی روان شد. چو گل در مهد آمد بلبل، به پیش مهد گل نعره زنان شد. کجای ساقیا در در شرابی، کجا ساقیا در ده شرابی، که عمرم رفت و دل خون و گشت و جان شد. قفس بشکن کز این دام گلوگیر، قفس بشکن کز این دام گلوگیر، اگر خواهی شدن اکنون توان شد، اگر خواهی شدن اکنون توان شد. چه می جویی به نقد وقت خوش باش، چه می جویی به نقد وقت خوش باش، چه می گویی که این یک رفت و آن شد. یقین می دان که چون وقت اندر آید،
یقین میدان که چون وقت اندر آید تو را هم می بباید از میان شد چو باز افتاده از ره سرگیر چو باز افتاده از ره سرگیر که همراه دور رفت و کاروان شد بلای ناگهان اندر پی ما است بلای ناگهان اندر پی ما است دل عطار از این غم ناگهان شد. ممنون. آفرین آفرین. اب میں خواہش کرتا ہوں آغا علی اکبر نیرومند سے کہ وہ ریجنل ڈائریکٹر نور انٹرنیشنل مائکرو فلم سینٹر فار ساؤدرن اسٹیٹس حیدرآباد ہیں، اور ان سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جشن نوروز کی روایت اور اہمیت بر صغیر کے تناظر میں پروفیسر سید عین الحسن صاحب آنریبل وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی، ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب ایمیننٹ اسکالر فرام کینیڈا، پروفیسر اشتیاق احمد رجسٹرار مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی، ڈاکٹر محمد رضوان، ڈاکٹر جنید احمد، ڈاکٹر قیصر احمد آنریبل پروفیسرز فرام ڈپارٹمنٹ آف پرشین، ڈاکٹر عزیز بانو ڈین اسکول آف لینگویجز، ڈاکٹر سیدہ عصمت جہان ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف پرشین. Respected audience, at the outset I would like to present my greetings on this auspicious occasion of the Iranian New Year Nowruz and thank the organizers for giving me this opportunity to share our thoughts on the subject, the tradition and importance of Nowruz celebration in the perspective of the subcontinent, which is titled in Urdu as Jashn Nowruz ki Riwayat اور اہمیت بر صغیر کے تناظر میں، and in Persian سنت و اہمیت جشن نوروز در بافت شب غارہ. Let me give a brief about the Nowruz festival, which is a Persian New Year and the beginning of a spring season in Iran. The word Nowruz means new day, and it is celebrated on the first of the Persian calendar year, which usually falls around 21st of March every year. Nowruz is an ancient festival with its roots in Zoroastrian era, which was a dominant religion in Persia before the Islamic conquest. Today, Nowruz is celebrated by millions of people in Iran, Afghanistan, Tajikistan, Azerbaijan, and Uzbekistan, and other countries of the Central Asia and Indian subcontinent. Nowruz holiday has been recognized by the United Nations as an international day of cultural significance. There are many examples of how Nowruz is celebrated in different countries. In Iran, it is a 13-day festival which ends on 13th day after Nowruz, wherein most of the families, they go out of the countryside and enjoy the festival with their families and friends, which is called Sizde Bedar. There are also tables decorated with 7 items and fruits, beginning with the letter Sin, which you can see here. There is a which is called Sofre Hafsin, and I congratulate you all for arranging this Sofre Hafsin here today. Similarly, in Afghanistan, it is a public holiday, and it is tradition of planting seeds and placing it in the windows, and families gather to see the first shoots of the Nowruz. They also visit the friends and families and exchange gifts and enjoy special cuisines. Tajikistan, Azerbaijan, Uzbekistan,
Nowruz is celebrated with great gaiety and enthusiasm in many countries all around the world. The customs and traditions differ from country to country, but the spirit of festivity remains the same. Allow me to speak in Persian. As program is organized by the Department of Persian, and I being an Iranian, missing the opportunity of using my sweet mother tongue, it won't do justice to the language. In the subcontinent, the dua that is recited at the time of equinox, which is called the time Tahwil-e-Sal, followed by several Amal-e-Nowruz that are mentioned in some of the holy books of Shia sects. Ya muqallib al-qulub al-absar, Ya mudabbir al-layl wal-nahar, Ya muhabb al-hawl wal-ahwal, hawl halina ila ahsan al-hal, which means, O one who changes the hearts and vision, O one who directs the night and the day, O one who changes situation and circumstances, change our circumstances to the best of the circumstances. یکی از سرزمین هایی که ایرانیان بیشماری به انجام مهاجرت کرده‌اند و ساکن شدند هندوستان است. در تاریخ تقریباً 850 ساله حکومت اسلامی در شبه قاره هند که بیشتر پادشاهان و سلسله‌ها از ایران و خراسان فارسی زبانان بودند، نه تنها زبان فارسی گسترش شایانی یافت، بلکه فرهنگ در میان دیگر مراسم، اعیاد و جشن‌ها عید نوروز را نیز برگزار می‌کنند. ایرانیان نیز در انجام پیشرفت زیادی داشت. ایرانیان با برنامه‌های خاصی برگزار می‌کنند. معمولاً ایرانیان ساکن هندوستان در این زمان از سال لباس نو می‌پوشند که رنگ بهار و طبیعت است و جشن‌های گوناگونی برپا می‌کنند. در طول تاریخ بین گروه‌های مختلف مردم پارسی ساکن این کشور در برگزاری مراسم و جشن‌های اختلافات و تفاوت‌های ایجاد شده و هر ملتی این مراسم را طبق فرهنگ خود برگزار می‌کنند. از زمان غزنویان به این سو جشن‌های ایرانی به ویژه نوروز میان مردم شبه قاره هند به خصوص در دربارها رایج شد و این رواج در دوران تیموریان و دیگر سلسله‌های ترک به اوج رسید. یکی از عواملی که به این رواج و شیوه کمک بسیار سازنده‌ای کرد وجود پارسیان و زردشتیان مهاجر به هند بود. جشن نوروز از آغاز حکومت اسلامی در هند همیشه از ارزش‌های بالایی برخوردار بوده و تاریخ نگاری ها شرح حالها و اشعار به چشم می‌خورد و در دربار سلاطین بابری به اوج شکوه در برگزاری این جشن‌ها رسید. اکبرشاه گورکانی با گرایش که به تقویم خورشیدی داشت بر اثر همنشینی با پارسیان هند و در اثر نفوذ ادب و سنن باستانی این قوم از سال 922 هجری دستور داد برابر با تقویم خورشیدی جشن‌های ایرانی را برگزار کنند. در این دوران جشن نوروز در هند 19 روزه به طول می انجامید و در این روزها و شبها آیین بندی چراغان کردند و آتشبازی در نهایت شکوه برگزار می شد. روز پیش از شروع جشن و آخرین روز جشن نیز به تبادل هدایا و پرداخت صدقه و اهدای نوروزانه اختصاص داشت. در هند سال نو ایرانی با دو نام شناخته می شود: نوروز یا پتاتی و بیشتر در دو ایالت گجرات و مهاراشترا رواج دارد، اما در کشمیر نیز این جشن همه ساله برگزار می شود. در کشمیر هند گروهی از هندوها این منطقه از دیرباز
همزمان با نوروز جشنی به نام نوره برگزار می‌کنند که شباهت زیادی با نوروز ایرانیان دارد. تهیه لباس‌های نو، طبق غذاهای متنوع، تزیین خانه و محله، برگزاری مراسم جشن و شادمانی و دید و بازدید از اقوام و فامیل از جمله آیین‌های جشن نوروز در هندوستان به شمار می آید که بخشی دیگر از رسوم نوروزی مشترک بین هند و دیگر کشورها است. ریشه مذهبی نوروز برای مسلمانان هند. روز نوروز برای مردم کشمیر به خصوص مسلمانان شیعه هم روز ویژه‌ای است که بیشتر با دعاها و مراسم خاص مذهبی و در برخی موارد با دید و بازدید خویشاوندان همراه است. شیعان هند نوروز را از چشم اندازی مذهبی می‌بینند، نه تنها در کشمیر بلکه در شهرهای دیگر از جمله لکنو و حیدرآباد که مرکز شیعان به شمار می‌رود نیز مراسم ویژه‌ای برای نوروز برپا می‌شود. قد است نوروز برای شیعان هندی به این دلیل است که بر اساس اسناد اسلامی اتفاقهای بسیاری در تاریخ پیامبران و همچنین امامان اسلام در این افتاده است. آفرینش جهان به خلقت آدم در نوروز انجام شده. کشتی نوح در کوه جودی آرام گرفته. پیامبر اسلام کعبه را از بت‌ها پاک کرده و مهمتر از همه این که غدیر قم یا معرفی حضرت علی به عنوان جانشین پیغمبر اسلام 18 ذی‌حجه با نوروز مصادف بوده است. به همین دلیل بعضی از مسلمانان هند روز نوروز را روزه می‌گیرند و در نیایش مخصوص این روز که نمازی 2 رکعتی است شرکت می‌کنند. همچنین مسلمانان شیعه محل زندگی خود را چراغانی می‌کنند، قصیده‌ای که به امام علی علیه السلام منتسب شده را می‌خوانند و برای او نذری می‌دهند. مسلمانان هند معتقد هستند که دعای نوروزی برای تمام سال برآورده می‌شود. این سنت‌ها در نوروز پاکستان هم مشاهده می‌شود. برگزاری جشن نوروز در میان ایرانیان مقیم هند. همانطوری که بنده هم یکی از ایرانی مقیم هند هستم، ما هم این برنامه را در خونه هامون برگزار میکنیم با چیدن سفره 7 سین و اینا. خانه تکانی، چهارشنبه سوری، سفره 7 سین، دید و بازدید، 13 بدر و شعرخوانی توسط ایرانیان مقیم هندوستان از جمله مراسمی است که در طول سال نو برگزار می شود. همچنین در روزهای اول و دوم سال نو سفارت و خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران از ایرانیان، استادان فارسی زبان هندی و شهروندان افغان مقیم هند دعوت به عمل می آورند. این مراسم معمولاً با سخنرانی، موسیقی، نهار و شام همراه می شود. در 13 بدر ایرانیان به پارک ها می روند و در کنار یکدیگر آخرین روز عید را سپری می کنند. در سایر شهرهای هند نیز که جمعیت ایرانیان از جمله دانشجویان در آنها حضور دارند، انجمن‌های اسلامی دانشجویان مراسمی را برای جشن نوروز برگزار می‌کنند. Here I would like to point some of the religious point of view why the Shias of India they celebrate Nowruz, and they feel in the historical documents and evidences are there. Some of the important events that took place on this day and will take place as related by the Imams of Shia. The day on which God created everything. God took oath from all the spirits of his beings about acceptance of his oneness.
It was on this day that the first rays of sunlight touched the earth. After the storm of Nuh, on this date, Hazrat Nuh alayhi salam's ship docked on the Mount Judi. On this day, our holy prophet raised Hazrat Ali alayhi salam on his shoulders to break all the statues in the Kaaba. The Kaaba was cleansed. Eid al-Ghadir took place on this day. On this day, Hazrat Ali alayhi salam was made the fourth Khalifa. Hazrat Ali's battle with the Kharijis took place on this date. Mawla was victorious. On this day, when Hazrat Abraham alayhi salam was thrown in the fire, it turned into flour. Thank you very much. ممنونم. تشکر از اینکه به من فرصتی داده شد که بتونم. خیلی ممنون، متشکرم. I would like to invite another guest of honor, respected Registrar Sahab, who is the talk of the town for his hard work and dedication towards the Thank you very administration. much. سلام و درود به همه دوستان محترم و عزیزان محترم. خیلی خوشحالم دوستان ما به مناسبت جشن نوروز مراسم بسیار زیبا برگزار کرده ہیں. روابط ہند و ایران خیلی قدیم ہے. از لحاظ فرهنگ و تمدن در همه زمان و دوره اقوام هند و ایران روابط صمیمانه داشته‌اند. آداب و رسوم ایرانیان در عهد تیموریان همیشه مقبول بوده است. ما هم به مناسبت عید نوروز به سنت و اهمیت جشن نوروز خیلی اهمیت می‌گذاریم و سعی می‌کنیم که در این زمان، در این روزها به همه دوستان که در ایران و افغانستان و تاجیکستان و در همه جهان که زندگی می‌کنند و جشن نوروز را اهمیت می‌گذارند به ایشون سلام عرض می‌کنیم و هم تبریک می‌دهیم. جشن نوروز این مراسم در همه دانشگاه خیلی مقبول بوده است. یادآوری میکنم که وقتی ما در دانشگاه نهرو بودیم در رهنمایی استاد سید عین الحسن صاحب همه سال جشن نوروز را برگزار کردیم. نه فقط در دانشگاه بلکه دوستان عزیز از خانه فرهنگ ایران و از سفارتخانه افغانستان و تاجیکستان ما با اشتراک ایشون یک سمینار هم سمینار یک روزه برگزار کردیم و جشن نوروز را در اونجا با کمک دانشجویان و دوستان ایرانی مثل این که سفره و هفت‌سین که خیلی زیبا بود، این چیزها را ما خیلی وارد هستیم. من خوشحالم که اینجا هم دوستان محترم و دانشجویان این سفره را درست کردن و به بهانه این دوستان را دعوت کردم. من به این موقع می‌دانیم که دوستان که در ایران مسئول برگزاری نوروز هستم، من به همه ایشان سلام عرض می‌کنم و تبریکات صمیمانه به خدمت ایشون عرض می‌کنم و همه دوستان و دانشجویان که در این سالار برای این برگزاری این جشن نوروز تشریف دارند و با این مهمانان عزیز جناب آقای نیرومند و جناب آقای دکتر محمد تقی و استاد محترم، خانم محترم، به همه شما تبریک صمیمانه عرض می‌کنم. تشکر از شما. خیلی ممنون، متشکرم. قبل از این که من برای سخنرانی دکتر سید تقی عبدی را دعوت میکنم، من خواهش میکنم از آقای دکتر محمد رضوان که که مقرر را لطفاً معرفی بکنن.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. به نام خدای بهار آفرین، بهار آفرین را هزار آفرین. به جمشید و عین پاکش درود، که نوروز از او مانده در یاد بود. به اجازه رئیس دانشگاه و این مجلس سلام به علی جناب پروفیسر سید عین الحسن صاحب و پروفیسر اشتاق احمد صاحب رجسٹرار این دانشگاه و آقای علی اکبر نیرومند ریجنل ڈائریکٹر نور مائکرو فلم سینٹر برائے جنوبی ہند و مہمان خصوصی پروفیسر تقی عابدی صاحب و ہماری استادان گرامی و پوزشگران و دانشجویان در این تالار. امروز اولین روز سال ایرانی نوروز است. همه شما تبریک عید نوروز سال 1402 ہجری شمسی یا سال خورشیدی. جشن نوروز کے اس معتبر اور مقدس موقع پر ہمارے مہمان پروفیسر تقی عابدی صاحب کی آمد ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے. یہ موقع اس لیے بھی غنیمت سمجھا جانا چاہیے کہ محترم کی شخصیت علمی نوروز کی حیثیت رکھتی ہے. موصوف کا تعارف کسی افتتاحی کلمات یا استقبالیہ جملے میں بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ خود ایک عنوان ہے جس پر کئی دنوں کے سیمینار کیے جا سکتے ہیں. پروفیسر سید محمد تقی حسن عابدی صاحب بھارتیہ کینیڈائی ڈاکٹر ہیں اور اردو اور فارسی زبان کے ماہر ہیں. محترم دہلی میں پیدا ہوئے. سن 1975 عیسوی میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے MBBS مکمل کیا. ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم کے لیے گلاسگو یونیورسٹی انگلینڈ اور پھر USA گئے. سن 2001 میں کینیڈا کے کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز میں فیلو رہے. سن 2011 سے شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر رہے. سن 2017 میں محترم جموں یونیورسٹی میں بحیث وزٹنگ پروفیسر کی خدمت انجام دیا اور پھر سن 2019 میں خواجہ معین الدین اردو عربی اور خواجہ معین الدین چشتی اردو عربی اور فارسی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر کے طور پر خدمت انجام دیا. معروف ادیب اور محقق پروفیسر تقی عابدی صاحب کی ادبی اور تحقیقی خدمات کا تعارف کرانا اتنا آسان نہیں ہے. محترم دن رات تحریر و تحقیق میں سرگرم رہتے ہیں. لگاتار ان کی کتابیں شائع ہوتی رہی ہیں. 100 سے زائد کتابوں کا نام ہمارے ریسرچ اسکالر لیتے ہیں. تقریباً 1 درجن سے زائد طالب علم ان کی ادبی اور ثقافتی خدمات پر اپنی PhD کا مقالہ پیش کر چکے ہیں. انسان مرنے مٹنے اور فنا ہونے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن ان میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو نہ صرف مرنے مٹنے اور فنا ہونے کے لیے پیدا ہوتی ہیں بلکہ وہ خود زندہ رہتی ہیں اور اپنے عہد، ثقافت اور جمہوریت کو بھی زندہ رکھتی ہیں. وہ وجود میں آتی ہیں اور عروج پاتی ہیں اور پورے معاشرے کو روشن کر کے رخصت ہوتی ہیں، لیکن ان کی زندگی و تابندگی نہ صرف زندہ دلوں کو زندہ رکھتی ہیں بلکہ مردہ اوراق کو بھی پرنور کر جاتی ہیں. انہی شخصیات میں سے ایک اہم عہد ساز شخصیت محترم پروفیسر تقی عابدی صاحب کی بھی ہے. انہوں نے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود وقت نکالا. ہم ان کے مشکور و ممنون ہیں. بہت شکریہ سر. بہت ممنون. صدر محفل شیخ الجامع میرے محسن پروفیسر عین الحسن صاحب، آنچ خوباں ہمیں دارند تو تنہا داری. سرکار خانم تشریف رکھتی ہیں. آپ سب کو نوروز مبارک ہو. میری ماں کی زبان اردو ہے، میری بیوی کی زبان فارسی ہے. میں ماں کو فارسی سے زیادہ دیر سے جانتا ہوں، تو بات چیت اردو میں ہوگی، لیکن کچھ
انگریزی اور فارسی میں بھی بات کرتا رہوں گا۔ اسٹیج پر موجود آپ جانتے ہیں کہ میں کاغذات تو سامنے رکھتا ہوں، لیکن گفتگو، کیونکہ یہ کلچرل ایونٹ ہے، یہ ثقافتی محفل ہے، یہ وہ محفل ہے جس سے ہماری تہذیب وابستہ ہے، تو اس اسٹیج پر موجود جو انرجی آپ نے دیکھی، آغائے نیرو منتھ، نیرو کے معنی میں انرجی کے ہیں، تو وہ تشریف رکھتے ہیں۔ اور پھر کیوں نہ محفل میں ہم کو شوق ہو جب پروفیسر اشتیاق احمد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں، رجسٹرار ہوں یہاں کے، اور جانتے ہیں آپ کہ ڈین آف عزیز پروفیسر عزیز بانو صاحبہ اور اس پوری بزم کے، اس پورے جلسے کی کرتا دھرتا محترمہ عصمت سیدہ صاحبہ پروفیسر، اور قیصر احمد صاحب، جو کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ جو 3000 سال سے یہ تہوار یا یہ جو جس کے نام مختلف ہیں، لیکن آج 300 ملین افراد اس روز کو جو 21 مارچ ہے منسوب کرتے ہیں نوروز سے۔ تو 3000 سال کی جو تاریخ ہے اس میں بہت بڑا گیپ ہے، تقریباً 1500 سال کا۔ ہمارے پاس کوئی چیز تحریری موجود ہی نہیں ہے، میں اسکالر سے مخاطب ہوں، تو ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن فردوسی کا جو شاہنامہ ہے اس کے لحاظ سے ہم کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ جمشید جو تیمورس کا بیٹا اور جانشین تھا، دیکھیے ہمارے پاس جیسے بر صغیر ہند میں اساطیری، یا ہمارے پاس جیسے مڈل ایسٹ میں قصص الانبیاء، ایسی چیزیں ہیں جن کے مبدا حکایات میں حقیقت نہیں دیکھی جاتی، حکایات میں حکمت دیکھی جاتی ہے۔ کس لیے یہ کہا گیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ گلستان سعدی ہو یا وہ گلستان ہند بالمکن بے صبر ہو، جس کو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ 300 سال یہ جمشید وہی ہے۔ جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے، جو حضرت غالب نے کہا، یہ جمشید جم ہے، یہ جو ایک پیالہ بنا لیا تھا جس میں پورے دنیا کے حالات دیکھتا تھا، تو کہتے یہ ہیں میں نوروز کی تاریخی اور یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کیوں ہم اس سے کنیکٹ ہوئے۔ تو یہ جو جم تھا، یہ جو جمشید تھا، تو جمشید کہتے ہیں کہ 300 سال تک حکومت کیا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، اساطیری باتیں۔ 300 سال تک حکومت کیا، بدیوں کو دور کیا، نیکیوں کو پھیلایا، اور اس نے، وہ پہلا شخص ہے جس نے توپ بنائی، وہ پہلا شخص ہے جس نے شراب ایجاد کی، وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلحہ اور دوسری چیزیں بنائیں، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے نیکیاں پھیلائیں۔ لیکن بعد میں جب دماغ اس کا خراب ہوا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو ملک بیزار ہوا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ضحاک اس کو دشمن ہوا، اور یہ ملک سے باہر نکالا گیا، اور پھر اس کو آرے سے کاٹ کاٹ کر قتل کیا گیا۔ آخری کام جو اس نے اپنی زندگی میں کیا تھا، ایک تخت بنایا تھا جس کو تخت جمشید کہتے تھے، جس میں وہ فروردین کی پہلی تاریخ کو بیٹھ کر نکلتا تھا، اور اس کو اس زمانے سے کہا گیا نوروز۔ تو نوروز وہ روز ہے جو ماہ فروردین کا پہلا دن ہے، جس دن جمشید تخت پر بیٹھ کر اڑتا تھا۔ اساطیری باتیں، مگر آپ
اوسطا میں دیکھیں گے، مگر آپ دوسرے آپ کے پہلوی کی دوسری کتابوں میں دیکھیں گے تو اختلاف ہے۔ یہ چیزوں کو ہم کو اس وجہ سے جاننا ہے کہ یہ شاہ نامے میں فردوسی نے لکھے ہیں۔ اس زمانے سے یہ سفرہ حفصین جاری ہے۔ سفرہ یعنی دسترخوان۔ اس دسترخوان میں 7 چیزیں جمع کی گئیں اس زمانے میں جو سین سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک ہے سرکہ۔ یہ پوری 7 چیزوں کو آپ انالائز کریں گے تو 2 ہی چیزیں نکلیں گی، ایک حفظان صحت، اپنی صحت کی رکھ والی، اور دوسرے مادی طور پر خوشحالی، یعنی روز اول ابھی آپ نے تحویل سال، جب سال شروع ہوتا ہے تو اس کی آپ نے دعا دیکھی جس میں سب دعائیہ مسائل ہیں۔ ایک ہے سرکہ، اس میں 7 چیزیں جو ہیں، ایک سرکہ ہے، ایک سیب ہے، سیب جو میوہ ہے، ایک سبزی ہے، ایک سمنو ہے، ایک سنجید ہے، ایک سکہ ہے۔ اس میں سے 6 چیزیں صحت کے لیے۔ سرکہ اینٹی، آپ کے جو شخص سرکہ کھاتا ہے وہ بیکٹیریاز کو ختم کرتا ہے پیٹ کی، اور آپ کو یاد ہے اینٹی ٹاکسن۔ اور یہ جو میں نے کہا an apple a day keep doctors away، تو سیب بھی جو ہے آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ سبزی کھانا، یہ بتایا ہے، مولا علی نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان مت بناؤ، یعنی بیٹھ کے پورا بکرا مت کھا لو، بلکہ تھوڑا سا ویجیٹیرین بھی رہو، سمجھ۔ تو سبزی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سمنو جو ہے یہ گندم ہے جو پکایا گیا ہے، سنجید ہے، تو یہ، اور سکہ علامت ہے۔ لیکن جیسے جیسے دور بڑھتا گیا اس میں چیزیں جمع ہوتی گئیں، قرآن مجید آ گیا روشنی کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مچھلی، ان کے سفرے پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مچھلی پانی میں رکھی جاتی ہے جس سے کے معنی روشنی کے ہیں، سکے کے معنی قدرت کے اور مادی حیثیت کے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ تو یہ جو سفرہ حفصین کہتے ہیں، جس میں اب قرآن مجید بھی رکھا گیا ہے، جس میں دیوان حافظ بھی رکھا جاتا ہے، یہ 300 ملین افراد جو، تو ان ملکوں میں صرف یہ مذہبی عید ہے پارسیوں کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور ایک چیز عرض کروں کہ پروفیسر صاحب، کہ یہ زیادہ تر شیعوں سے زیادہ مسلمان مناتے ہیں، مسلمان ملک مناتے ہیں دوسرے، اور اس کی تاریخ بھی وہی ہے۔ اسی ہمارے آصفیہ دور میں یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ گزرے ہیں، عثمان علی خان تک، نظام گزٹ دیکھ لیجئے، میں تحقیق کا اسٹوڈنٹ ہوں، اسے ایک کلچر بنا کر پیش کیا گیا، ایک تہذیب بنا کر پیش کیا گیا، یعنی قرآن مجید کو رکھ کر دعائیں کر کر، کیونکہ انگریزی سال ہمارے لیے قابل تقلید نہ تھا۔ محرم غم سے شروع ہوتا تھا، تو ہمارے لیے کون سا سال تھا منانے کا؟ تو یہ، اور ہوا یہ کیونکہ یہ 365 دن کا شمسی تھا، اور ہمارے جو ریل ہمارے مہینے ہیں جو قمری کہتے ہیں، تو بعض وقت عید رمضان روز نوروز پر آئی، بعض وقت آپ دیکھتے ہیں کہ عید الضحیٰ، تو شاعروں نے، ادیبوں نے، درباروں نے اس کو 2 آتشہ کیا۔ یہ ٹیپو سلطان، یہ آزادی کا مجاہد 5 عیدیں مناتا، ایک تو اس کی خود پیدائش کی، اور اس میں ایک جو تعطیل ہوتی تھی
وہ نوروز کی ہوتی تھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے نام لیوا جس کے شاہنشاہ عالم کے ہوئے جانشین قیصر کے وارث مسند جم کے ہوئے. شاعری دیکھ رہے ہیں. میں آ رہا ہوں اصل اپنے ٹاپک پر اور اسکالروں کو مخاطب کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک مرتبہ آپ کے شیخ الجامعہ اور ہمارے شیخ الجامعہ نے مجھ سے کہا تھا کہ دکنیات پر آپ کے جو ہے وہ پورے یہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، بنگال سے لے کر پنجاب تک، اگر کہیں پر سب سے زیادہ نوروز پر شعر لکھے گئے ہیں تو وہ دکنی زبان ہے. میں نے کاؤنٹ کیے ہیں 230 کے قریب شعر ہیں. 7 سے زیادہ آپ کے جو ہے غزل کے حیت میں، مثنوی کی شکل میں، نظم میں، اور بتایا ہے کہ یہ کلچر کیا ہے. وہ محمد قلی قطب شاہ کا دیوان ہو یا عبداللہ قطب شاہ کا جو ہے نعت محمل دیوان ہو، اس میں آپ کو اب سناؤں گا. لیکن میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نوروز ہی کا کلچرل اور ثقافتی اثر تھا جس سے ہمارے شعراء متاثر ہوئے، اور کہنا پڑا کہ جیسا میں نے کہا کہ جامع وہ تخت جمشید کی بات کرو، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن اقبال کو پڑھ رہا ہوں، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں میں. آپ دیکھ رہے ہیں اصطلاحات اردو ادب کے. بر صغیر میں یہ نوروز کا اثر ہے. جیسے ہی نوروز کا اثر ہوگا، جمشید کا اثر ہوگا، تخت جمشید کا اثر ہوگا، جامع جم کا اثر ہوگا، بختر بند کا اثر ہوگا. کہتے ہیں روشن ہے جامع جمشید اب تک، اقبال شاہی نہیں ہے بے شیشہ بازی، جامع میں خاتم جمشید نہیں سلطنت 10 آئی ہے. یہ شعر اس وجہ سے چند پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو فکر ہے، ہماری جو وسعت ہے، ہمارا جو ادب ہے، وہ نوروز سے متاثر ہوا ہے. ہم نے نوروز کو کبھی عید نہیں کہا، موجوز ہو گیا عید. آغائے نیرومان، جب ہم ایران میں عید کہتے ہیں کہ عید کب ہے تو فوراً وہ جواب دیتے ہیں عید یعنی ایران میں نوروز ہے. اور غدیر کے معنی ہیں عید سیدہ، سیدوں کی عید. اور عید عربہ اس زمانے میں کہتے تھے بقرعید کو اور آپ کے جو ہے رمضان کو. یہاں پر نوروز کو جو منایا گیا ہے، نوروز کا جو وہ کیا گیا ہے، یہ میں اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ ہم کو جاننا چاہیے کہ یہ ملکوں میں تو ایک ہی مذہب ہے جس میں یہ نوروز مذہبی تہوار ہے، اور وہ ہے پارسیان، زرتشتیان، جن کو زورسٹرین کہتے ہیں. ایرانیوں کے پاس یہ جو ہے اس کو انہوں نے، کیونکہ روایتیں کچھ آئی ہیں، لیکن جہاں تک کہ افغانستان کا تعلق ہے، ازبکستان کا تعلق ہے، تاجکستان کا تعلق ہے، آذربائیجان کا تعلق ہے، اور عراق کا تعلق ہے، اور کچھ حصے ٹرکی کے، اور جہاں کہیں بھی ایرانی رہتے ہیں، وہ امریکہ ہو کے، کینیڈا ہو کے، تو یہ 13 دن کا جو وہ ہے، اور جس میں ایک رسم بھی ہے جس میں آگ پر کودا جاتا ہے، وہ چارشنبے سوری، وہ تو بہت سے مسائل سے جڑا ہوا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ہماری جو تہذیب ہے، دیکھیے سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، 21 اس میں اصطلاحات وہ ہیں جو بت پرستی کی اور نعت میں استعمال کیا گیا ہے، اور سب سے معروف نعت ہوئی. اور جب اس کے خلاف اس زمانے کی آپ تحقیقاتی آپ نوٹس دیکھیں گے تو امیر مینائی نے پوری طریقے سے کہا، جو کہا بہترین طریقے سے کہا. اس وجہ سے میر انیس نے
عرب کلچر کے واقع کربلا کو ہندوستانی بنا دیا. علی اصغر ماتھے پہ ہاتھ لا کے سلام کرتا ہے, سغرا کی چوڑیاں توڑی جاتی ہیں, آپ کے جو ہے سندل سے مانگ سجائی جاتی ہے. تو ہوتا یہ ہے ایک کلچر میں جو چیزیں اس کو جذب کرتا ہے وہ نسل در نسل آگے بڑھاتا ہے. تو نوروز وہ ثقافتی, اور اسی وجہ سے ابھی جیسا اشتیاق احمد صاحب نے کہا, پروفیسر صاحب نے, کہ پروفیسر عین الحسن صاحب اس اپنے JNU میں بھی, ہمارے پاس بھی ہوتا تھا, لیکن افسوس یہ ہے کہ اب بہت کچھ کم ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا, پہلے تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ کلچرل بات چیت نہیں ہوئی. اگر کلچرل بات چیت ہوتی اس تہوار کے بارے میں تو ہر ایک اس کو اپناتا. اس کو مذہبی لبادہ پہنانے کی جو کوشش کی گئی وہ ایک مثبت کام نہ تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ پورا لٹریچر دیکھیں گے اور اشعار دیکھیں گے, امن, شانتی, ہم جہتی, یکجہتی, محبت, دنیا کا سکون, دیکھیے جیسے, اور عشق یا شعر تو محمد قلی قطب شاہ کے ہیں. محمد قلی قطب شاہ کے پاس آپ اٹھا لیجئے, ہر جگہ دیوان موجود ہے, آپ کو نظمیں ملیں گی عید نوروز کے نام سے, نوروز کے نام سے. اور بعض وقت ایسا ہوا کہ سلطان کی ولادت اور نوروز ایک روز آ گئے, کیونکہ ان کی ولادت اس وقت ثبت کی گئی تھی قمری طریقے سے, تو قمری اور شمسی ایک جگہ آ سکتے ہیں. علامہ اقبال کا ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے, آپ کی اجازت سے پیش کرتا ہوں. لاہور میں تعزیے کا جلوس جا رہا تھا علامہ کا سامنے, گرما کا زمانہ تھا. تو علامہ کی بیگم نے کہا, سردار بیگم نے, کہ یہ کاش کے نہیں, علامہ کی تعزیہ نہیں جا رہا تھا بلکہ ایک جلوس جا رہا تھا نماز کا, جمعہ کا نماز کا بھی ایک جلوس ہوتا تھا, وہ جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ یہ جمعے کے بجائے آپ کے جو ہے اتوار کو آ جاتا تو بہتر تھا. یعنی اس دن بارش ہوئی تھی آپ کے, جو سمجھ رہے ہیں, ان کی بیگم بڑی سادی بیگم تھیں آپ کے, سردار بیگم. تو علامہ نے اس کو بڑا خوبصورت طریقے سے جواب دیا تھا. تو یہ لکھتے ہیں محمد قلی قطب شاہ کہ نس دن عید ہور نوروز منج کو نت خدا دیتا. نس یعنی رات, کہ رات دن عید ہو, نوروز مجھ کو جو خدا ہمیشہ دیتا ہے, میرے دل مرغ کی خاطر پھولاں عشرت نوا دیتا. میرے دل مرغ یعنی جو بے اضطراب کی طرح سے ہوتا ہے, پھولاں یعنی پھول, عشرت نوا دیتا. ہر روز جو ہے مجھے نئی عشرت دیتا. خوشی صبح رات کی ہور, عید رمضان کا خوشی نت نت. اے دونوں عید کیا خوشیاں خدا تجھ کو صدا دیتا. تو یہ جو نظم لکھی تھی رمضان کی عید اور نوروز ایک دن آیا تھا, اس وجہ سے کہتا ہے کہ خوشی صبح رات کی ہور یعنی اور, عید رمضان کی خوشی نت نت, نت یعنی ہمیشہ ہمیشہ. اے دونوں عید کیا خوشیاں خدا تجھ کو صدا دیتا. اور اسی وجہ سے خدا تجھ کو ان دونوں کی یعنی نوروز کی بھی اور رمضان کی بھی خوشی ہمیشہ خدا دے. محمد کی غلامی تھے یعنی سے, محمد کی غلامی تھے محمد قطب شیشہ, اسی برکت سے دائم سب خوارج کو بلا دیتا. یعنی حضور اکرم کی غلامی
کی وجہ سے محمد قطب شاہ اس برکت سے ہمیشہ خوارج دشمنوں کو تکلیف دیتا تھا، ان کو ختم کرتا تھا۔ محمد کی غلامی تھے، محمد قطب شاہ ہے، اسی برکت تھے دائم سب خوارج کو بلا دیتا یعنی رنج دیتا، ان کو قتل کر دیتا، ان کو ختم کر دیتا۔ یا محمد قلی قطب شاہ کا ایک کمال یہ ہے کہ محمد قلی قطب شاہ نے تقریباً 300 سے زیادہ اپنے مختوں میں جو ہے صدقے نبی کے، قربان نبی کے، یعنی میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اردو کا شاعر، وہ دکنی ہو یا اس کے بعد آپ کے، اس طرح سے مصرع نہیں کہا۔ ایک جگہ اور کہتے ہیں، دیکھیے اس زمین کا اور مانوں کا، اور میں ہمارے وائس چانسلر محترم سے بڑا مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ دکنیات کی طرف توجہ کیجیے۔ اس وجہ سے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ 1946 کا اردو کی عشقیہ شاعری، یہ دروازہ بند کر دیجیے ذرا بس، اردو کی عشقیہ شاعری فراق گورکھپوری کا مقالہ پڑھیں تو وہ کہتا ہے آپ لوگ اردو کی شاعری کرنے والے نہ ہنس کا ذکر کرتے ہیں، نہ ساجن کا ذکر کرتے ہیں، نہ کنول کا ذکر کرتے ہیں، نہ بھونرے کا ذکر کرتے ہیں، نہ کاویری کا ذکر کرتے ہیں، نہ یہاں کی ندیوں کی، نہ یہاں کے پہاڑوں کی۔ آپ فرات کی بات کرتے ہیں، دجلہ کی بات کرتے ہیں، بلبل کی بات کرتے ہیں۔ اگر فراق گورکھپوری دکنیات کو پڑھ لیتے تو یہ بات نہیں کہتے، اور کیونکہ دکنیات سے شمالی ہند کے لوگ واقف نہیں تھے، کسی نے بھی جواب نہیں دیا فراق کا کہ نہیں، یو آر ناٹ رائٹ۔ پڑھیے آپ نوروز کی نظمیں، پیا مکھ نور تھے ہے جادواں ہم عید ہم نوروز، پیا مکھ نور سے، میرے معشوق کے چمکتے چہرے سے، ہے جاویداں ہم عید ہم نوروز، عید بھی اور نوروز بھی یہ روشن ہے میرے عاشق کے نور پر نور چہرے سے۔ پیا مکھ نور تھے ہے جاویداں ہم عید ہم نوروز، سورج آود حمل یا نایاں ہم عید و ہم نوروز۔ ہوتا یہ ہے کہ جب سورج آپ کے جو ہے برج حمل میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے جو ہے یہ فروردن، تو وہ سورج آئے یا نہ آئے، صرف میرا محبوب اگر آ جائے تو روشنی ہماری آپ کے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو ادب کا پہلا شاعر جس نے نوروز کے بارے میں تقریباً 214 شعر، یعنی اس زمانے کی برد و ستم ظریفی کے بعد آج آپ کے درمیان جو موجود ہے، آپ اسکالر سے میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں کام کرتے اس پر؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ریئل پکچر جو ہے نوروز کا اور ہماری ثقافت سے جو جڑا ہوا ہے، ہمارے کلچر سے جو ملا ہوا ہے، ہماری فکر اور ہماری اوتار اور ہماری تہذیب کا جو منبع بنا ہوا ہے، یہی ہمارے نظام ہفتوں میر عثمان علی خان بہادر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ابھی گفتگو ہوئی کہ بابر، ہمایوں، اکبر، یہ پورا خاندان جو ہے مغلیہ، یہ سب نوروز کرتا تھا۔ یہی عثمان علی خان، نظام گزٹ پڑھ کے دیکھ لیجئے، بہترین طریقے سے آپ کے جو ہے نوروز منایا جاتا تھا۔ اور وہ عثمان علی خان جو جب جاتے تھے اورنگ آباد تو اورنگزیب کی قبر آپ نے دیکھی کہ مقبرہ نہیں ہے بلکہ گھاس میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے جو ان کی سنگ مرمر کی قبر ہے۔ اپنے جوتے اتار دیتے اور برہنہ پا ہو کر جاتے قبر پر اور آواز سے کہتے، شہنشاہ صوبیدار دکن عثمان علی سلام کے لیے حاضر ہوا ہے۔ ہر سال کیا ہے یہ تہذیب؟ میر عثمان علی خان جو ہمارا نظام ہفتم ہے، وہ جب جاتا ہے اورنگ آباد اور عالمگیر کی قبر پر ہوتا ہے، کیونکہ عالمگیر نے ان کے جد کو صوبیدار بنا کر بھیجا تھا یہاں پر۔ اس کے بعد انہوں نے خود مختاری کا اعلان کیا اور آصفیہ کی سلطنت کی بنیاد ڈالی، لیکن عثمان علی خان نے یہ روایت کی،
خراجاں لے کے آئے ہیں شہاں ہم عید و ہم نوروز. خراجاں یعنی دکنی میں دولت لے کے آئے ہیں بانٹنے کے لیے شاہ. مبارکباد دینے آتیا نوروز تجھ دربار. تجھے اے شاہ تجھے مبارکباد دینے کے لیے نوروز جو ہے آتیا یعنی آتا ہے. مبارکباد دینے آتیا نوروز تجھ دربار. تجھے دربار میں مبارکباد دینے آتا ہے. تجھ دولت و اقبال شاہاں میں نہ دیکھا کوئی قد. خدا نہ کرے کہ تیری دولت میں اور تیرے اقبال میں کوئی قد کوئی کمی کسر نہ ہو. انس و ملک منگتے صدا. جن و انسان انس و ملک منگتے صدا تجھ پاس داماں عید کا. تجھ سے آ کر دامن پھیلاتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے کچھ ہمیں نثار. یہ اشعار بتاتے ہیں. اور امرت کا پانی پیو کر جوتے جگ جیو سب. کاش کے سب امرت کا پانی پئیں چشمہ حیوان پی کر ہمیشہ کے لیے جیتے رہیں. برکت نبی اس نیر کو. نیر جو ہے پانی کو کہتے ہیں. برکت نبی اس نیر کو کرتا ہے مہماں عید کا. تو آپ دیکھ رہے ہیں 230 240 شعر ہے. کلیات اٹھا لیجئے آپ کو ملیں گی لمبی لمبی نظریں. میں تو 2-4 شعر اس وجہ سے سنا رہا ہوں آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے 3 چیزیں کہ دکنی بنیاد ہے اردو اس کی. اصل میں معرکہ یہ ہے کہ اس وقت پروفیسر صاحب کے سامنے بات کرنا جو ہے آسان بات نہیں ہے. تقریباً ہمارے اندازے کے مطابق 6000 5000 6000 مخطوطات فارسی پراکندہ پورے آپ کے جو ہے ہندوستان میں ہیں. ایرانی آئے اپنے مطلب کی چیز لے گئے. افغانی آئے اپنے مطلب کی چیز لے گئے. تاجک آئے اپنے مطلب کی چیز لے گئے. اب جو بچ گیا ہماری تعریف تھی وہی مخطوطات میں پڑی ہے. تو 50 کروڑ روپے دے کر آپ ایک بلڈنگ تو بنا لیں گے 10 سال میں, مگر وہ ایک جملہ جو آپ کی ہند کی تعریف میں اس فارسی مخطوطے میں ہمیشہ کے لیے جو ہے ردی کی ٹوکری میں پڑے رہے گا. تو انڈین گورنمنٹ کو میں مسلسل یہی کہہ رہا ہوں, جہاں پر بھی گفتگو کر رہا ہوں, کہ ہمارے پاس جو فارسی کے اسکالر ہیں ان کو ایک ٹیم دی جائے کہ جاؤ جا کر تم جو ہے ان مخطوطات میں دیکھو ہمارے بارے میں کیا کہا گیا ہے. یونائٹڈ نیشن میں سعدی کا شعر ایرانیوں نے پیش کر دیا کہ ہم اعضاء جو ہیں ان تمام دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی بدن کے اعضاء ہیں. ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو محسوس ہوتی ہے. اس سے بہتر شعر ہمارا امیر خسرو نے کہا اور اس سے کوئی واقف نہیں ہے. میگو مرد ست کشتہ ام درد نہ برد. مت کہے اے مرد کہ تو نے جنگ میں 100 لوگوں کو کاٹ کے پھینک دیا ہے. میگو مرد ست کشتام در نبرد یکی زندہ کن تات خانن مرد. ایک مرتے ہوئے کو تو بچا تو میں تجھے مرد کہوں گا. تو معلوم یہ ہوا مرد وہ ہے, مرد وہ ہے پروفیسر صاحب جو مرتے ہوئے کو بچاتا ہے. مرد وہ نہیں ہے جو گلے کاٹ کے پھینک دیتا ہے. تو ہمارا یہ کوہ نور فارسی میں ہونے کی وجہ سے زمین میں دفن رہا. اگر دولت ہند, کل ہم ایک جگہ تھے کوئی معروفہ تھا, میں نے یہی کہا, میں نے کہا جتنا بھی تم یہاں پر, میں نے کہا پہلے تو فارسی جاننے والے بہت کم ہیں. جو اساتذہ ہیں ریٹائرڈ ہوتے ہیں گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور فارسی بیچے تیل, وہ جو ہے آپ کے فارسی پڑھیں بیچے تیل. بھائی پوری اس مملکت کی جو آبرو اور حیثیت اور ثقافت ہے, کیونکہ آج کی دنیا, میں جو تحقیق کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں معمولی سا, قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ کاغذ پر نہ ہو, مخطوطے پر نہ ہو, اور مخطوطہ ہو تو پریزنٹ کرے, پریزنٹ کر کے بتائیں کہ دیکھیے گلستان ہند 84 صفحے کی ہے جس کو میں نے 3 زبانوں میں کیا ہے. بالمکن بے صبر غالب کا شاگرد ہے, لکھتا ہے کہ جس زمانے میں یہ جامع مسجد دہلی کی بنائی جا رہی تھی, ختم کر رہا ہوں گفتگو کو کیونکہ جو مجھے نوروز پر بات کرنا تھا وہ تو ہمارے نیرومن صاحب نے کر لی, آپ کے جو ہے وہ تو بات ہو گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالمکن بے صبر لکھتے ہیں
مخطوطے کی اہمیت بتا رہا ہوں. اسکالرس آپ کے لیے یہ 8 بجے آ کے آرام سے آپ کے جو ہے 3 بجے تک پڑھ کر چلے جانا نہیں ہے. پاپڑ بیلنا پڑتا ہے, دن رات کام کرنا پڑتا ہے. اس طریقے کا نہیں ہے. ڈگری تو مل جائے گی مگر آپ کے ڈگری سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, اور مشکلات ہیں. ابھی تو آپ کو بہت آسانیاں ہیں, ایک انگلیوں کی آپ کی حرکت پر آپ کو پورا ملتے ہیں. میں تو آپ کے جو جس صندوق پر جاتا کھولنے کے لیے ایک سانپ بیٹھا رہتا اس پر, مگر یہ سانپ مجھے کاٹتا نہیں تھا بلکہ میٹھی طریقے سے ایک آواز نکالتا تھا, ہاں ہو جائے گا بیٹا, فلاں ہو جائے گا. کبھی زندگی میں نہیں ہوتا تھا. بالمکن بے سب لکھتا ہے جس زمانے میں جامع مسجد دہلی کی بنائی جا رہی تھی, شاہ جہاں کا زمانہ تھا. کچھ متعصب مسلمان آئے اور انہوں نے کہا, شہنشاہ آپ کی ریاست کے اطراف کچھ مندر ہیں جن میں بہت سے قیمتی جواہرات ہیں, ان کو مسمار کیا جائے اور ان جواہرات کو لا کر جامع مسجد میں لگایا جائے. شہنشاہ نے کہا, نکل جاؤ میرے دربار سے. پہلے تو یہ کہ یہ اللہ کا گھر ہے, اس میں غصبی مال آ نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میری رعایا ہے, ان کی زندگی, ان کا مذہب, ان کی ناموس, ان کی دولت, ان کی تمام چیزوں کی حفاظت میرا فرض ہے. نہ ہی کہ میں ان کو لوٹوں بلکہ اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے. تیسری چیز یہ کہ کل جب ان کا اقبال بلند ہوگا تو وہ تمہاری مسجد توڑ کر اپنی چیزیں واپس لے جائیں گے, نکل جاؤ یہاں سے. تو یہ حکایت جو گلستان ہند میں بالمکن شاگرد غالب نے لکھی, کہ جس کے غالب کے 5 خطوط میں آپ دیکھتے ہیں یہ تفتہ کا سگا بھانجا ہے, جس پہ میری کتاب ہے, آپ کو مل جائے گی ساہتیہ اکیڈمی سے. کیا ہے یہ؟ اگر آج کے لوگ اس سے آشنا ہوں تو محبت کا سیلاب ان کے درمیان آپ کے جو ہے ان کو غلطاں کر دیں. اگنورینس از دا بگ پرابلم. میں ممنون ہوں شیخ الجامعہ عزت مآب وائس چانسلر صاحب کا کہ ایک ایسی ثقافتی محفل کی جس سے دل ملتے ہیں, جس سے قوموں کے آپ کے جو ہے طریقے ملتے ہیں. بہت کچھ کہنا والا تھا لیکن یہیں پر بات کو تمام اس لیے کرتا ہوں کہ اگر دریا کا پورا پانی, مگر صرف ایک ان کے جو داماد تھے محمد علی قطب شاہ کے, عبداللہ قطب شاہ, ان کے 2-3 شعر سناتا ہوں. کہتے ہیں, بغیر یعنی بغیر, بغیر ساقی بغیر پیا, پرت بغیر پیاری, یعنی ساقی کے بغیر, پیا کے بغیر. پرت یعنی محبت, محبت محبوب کی محبت کے بغیر دنیا کچھ نہیں کہ منجے خلخلے سرہائی کا صدا دیتا. دنیا کچھ بھی نہیں ہے اگر عاشق کی محبت تمہارے پاس نہیں ہے, اگر تمہارے پاس ساقی کی آپ کے جو ہے وجود نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سراہی کی شراب انڈلتے ہوئے جو خلخل صدا آتی ہے وہ صدا مجھے کہہ رہی ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے. آنند ہو ذوق منج تیری طرف تھے لے ہے اچھوں, یعنی آنند یعنی خوشی. مجھے خدا شوق اور خدا اور ذوق دے. فلک اپرال تھے, اپرال یعنی اوپر سے. ہاتف اپنے ہو منجے ندا دیتا, مجھے ندا دیتا ہے کہ تم پر ہمیشہ برکت ہو. اور پھر یہ کہتا ہے, نبی کے صدقے عبداللہ صدا توں شکر کر اس کا. یہ بھی وہی فالو کر رہا ہے جو اس کا خسر کہتا تھا, داماد تھا نا. نبی کے صدقے عبداللہ صدا توں شکر کر اس کا. چکوئی یعنی جس نے تجھ کو نوازا, یا ہور شاہی کا خدا دیتا, اور جس نے تجھے توفیق دی کہ تو شاہی کرے. بہرحال یہ باتیں لمبی چوڑی ہیں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں اسکالر سے آج کہ آپ لوگ اس دکنی کی طرف دیکھیں اور ایرانیوں کو پیش کریں
کہ سب سے زیادہ اور سب سے خوبصورت اور سب سے عمدہ، جس میں امن اور شانتی اور ہمہ جہتی اور یکجہتی اور برادری اور مساوات اور دنیا کے امن. آج گلوبل ولیج، آج 21ویں صدی دنیا 3rd ورلڈ وار کے منہ پر کھڑی ہوئی ہے. اگر کوئی آپ کے جو ہے زبان ہو سکتا ہے جو بتا دے کہ ایک محبت کی زبان ہو، اخوت کی زبان ہو، دنیا کو روکنے کی زبان، اخلاق کو بنانے کے لیے، جس میں عظمت انسان، جس میں مقام انسان، جس میں آپ کے حقوق انسان ہو، تو وہ ہماری زبان ہے، جس کی ابتدا دکن سے ہوئی. اردو ہی تو دکن میں پیدا ہوئی، اردو ہی تو شمالی آپ کے دہلی میں کیا کہتے ہیں گھٹنیوں چلی، اردو ہی تو کیا کہتے ہیں الہ آباد میں جوان ہوئی، اردو ہی تو لکھنؤ میں دلہن بنی، جس کے آج تمام بچے 9 بستیوں میں اردو کی اور گہواروں میں پھیلے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ. بےحد شکریہ سر. آپ نے نوروز کے آغاز، اس کے علمی، ادبی اور تاریخی پہلوؤں پر روشنی ڈالا. یقیناً یہ ہم تمام اسٹوڈنٹس، ریسرچ اسکالرس اور سارے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگا. پہلے مانو شاپنگ کمپلیکس کا افتتاح، پھر ابھی A+ گریڈ کی حصولیابی، اور اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹی سینٹر جہاں روز بروز کچھ نہ کچھ علمی اور ثقافتی پروگرام ہوتے رہتے ہیں. اور کل ہی گزشتہ کل ایک نئے مانو گیٹ کا افتتاح اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ہمارے عزت مآب وائس چانسلر صاحب کی دور اندیشی اور منصوبہ بندی اور رجسٹرار صاحب کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عمل میں آ رہی ہیں. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عزت مآب وائس چانسلر صاحب سے آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. دوبارے معجزۂ آب و آفتاب و زمین، دوبارے معجزۂ آب و آفتاب و زمین، شکوہ جادوی رنگین کہ ماؤن فروردین، شکوفہ و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود، سپاس و بوس و لبخند و شاد باش و درود. درود اسی سے کلام کی ابتدا ہوتی ہے. ہمارے یہاں 2 مقررین تھے جنہوں نے آپ کو الگ الگ زاویے سے نوروز کی اہمیت بتائی. نوروز یقیناً کسی کے لیے مذہبی جشن ہو سکتا ہے، کسی کے لیے ثقافتی. یہ تو وہ ہے کہ آپ کس چیز کو کس طرح سے لے رہے ہیں. اس کی ایک تہذیب ہے، اس کا ایک وقار ہے، اور اس کا گہرا تعلق فارسی سے ہے. اسی لیے اس برس جب فارسی کے اساتذہ نے رجوع کیا اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ نوروز کا اہتمام کیا جائے، تو میرے لیے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، اور ہماری نظر گئی ایک خطۂ ارض پر جس کو سنوارا، بنایا، رنگین کیا، لوگوں میں اعتماد پیدا کیا، اور یہ ایران صغیر کہلایا. سید علی حمدانی کا ایران صغیر. تو ہماری نگاہ وہ ہمارے اس خطے کے رہنے والے اور بالخصوص
میں نے دیکھا ہے وہاں کی ثقافت، کسی بھی خطے میں آپ جائیں، اگر آپ کو وہ دیکھنے کے بعد پہچانیں کہ آپ اس علاقے کے نہیں ہیں تو آپ کا استقبال کرنا چاہیے۔ اپنوں کا تو روز ہوتا ہے، مگر آپ اگر کشمیر کی وادی میں جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے جب پھول وہاں خوشبو دینے لگتے ہیں، مہکنے لگتے ہیں، اور آپ وادی سے گزریے تو بچے پھولوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ ہے کشمیر۔ تو نگاہ جانی تھی کشمیر کی طرف، نوروز سے بہت قریب کون ہے، تو مجھے لگا کہ اس یونیورسٹی میں واقعی قربت رکھنے والے ہیں، ان کو دعوت دی گئی، ان کو انوالو کیا گیا، اور آج بحمد اللہ انہوں نے یہ حفظ سین کا انتظام کیا۔ دیکھیے، ہمارا بھی تعلق اردو ثقافت سے ہے، اردو ہے، اور اس سے بہتر اور کوئی انداز نہیں ہو سکتا جو اردو نے پیدا کیا، وہ چاہے رزمیہ ہو یا بزمیہ یا عشقیہ یا پھر روحانی ہو، عارفانہ ہو، یہ تمام صفتیں اردو کے ساتھ بالکل مخلوط ہیں، اس کو ہٹا کے دیکھا نہیں جا سکتا۔ سچی بات یہ ہے کہ جو نوروز عربوں کا تہوار نہیں ہے، یہ ایرانیوں کا، ایران کو آپ اس وقت جو تصور کر رہے ہیں وہ مت تصور کیجئے۔ ایران بہت بڑا تھا، ان وطن مثل عراق و شام نیست، ان وطن ایران کے اورا نام نیست۔ کہتے ہیں یہ عراق اور شام کی طرح کوئی ملک نہیں ہے، یہ ایران ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے، وہ آریانہ ہے پورا، اس میں ہندوستان کے بھی خطے تھے۔ اور یہ بات ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے بالکل برجستہ کہی ہے کہ سراغ کہاں سے ملے اس تہذیب کا، وہ 1000 سال قبل جو فردوسی نے شاہنامے میں لکھا تھا وہی ہمارے پاس ہے، وہی ہمارے اختیار میں ہے، پورا واقعہ اس نے جمشید کا لکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہندوستان سے اگر ملائیں گے تو یہی ہوتا ہے، یہاں سمدر منتھن ہوتا ہے، کس سے لڑائی ہوتی ہے؟ دو ہوتے ہیں گروپ، ہمیشہ پاورفل ہوتے ہیں، ان میں سے کافی اٹین کیے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو دعائیں بھی ملی ہوتی ہیں کہ بھائی آپ جو بھی کام کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، نیکی بھی ہے بدی بھی ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں کے جتنے بھی فیسٹیولز ہیں وہ نیکی کی بدی پر جیت، یہی کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ آگ کے اوپر سے جاتے ہیں، کہتے ہیں زردی من استو سرخی، خود سرخی تو از من زردی من استو، یعنی میری زردی لے جا، زردی بیماری کی علامت ہے، زردی لے جا اور مجھے سرخی دے دے، خون تازہ تازہ خون دوڑنے لگے۔ یہ ہے وہاں، یہ نوروز کے جو مراسم ہیں ان میں ایک شامل ہے۔ اب ہے کیا، یہاں بھی لڑائی اگر آپ دیکھیں اساتیر یہاں کے، تو یہاں بھی لڑائی کسی تھی، سر اور اسر کی لڑائی تھی۔ بھائی کچھ جو تھے وہ اچھی روحیں تھیں، کچھ بری روحیں تھیں، تو جب سمدر منتھن ہوا تو اس میں سے امرت جو نکلا اس کو بری روحیں چاہتی تھیں جھپٹ لینا، مگر اچھی روح پریویل کر گئی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ نیل کنٹھ جنہوں نے، کس نے پی لیا، یہ شیو جی نے، جنہوں نے اس کو پی لیا تاکہ ان کے ہاتھوں نہ لگے ورنہ یہ تباہی پھیلائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح جمشید ایک ریپریزنٹیٹیو ہے ساری دنیا کا، پورے یونیورس کا، اسی لیے اس کو بادشاہ جہان کہتے ہیں۔ تو جمشید نے کیا کیا، دیووں کو، ایران میں بھی جو لڑائی ہے، دیکھیے رستم نے بھی جو لڑائی کی ہے، رستم دیووں سے لڑ گیا جا کے، 5000 سال پہلے کی بات ہے، کہ رستم صرف ایک فوج کا سپہ سالار نہیں تھا، بلکہ رستم نے لڑائی کی دیووں سے، اس نے وہاں کے دماوند کے پیلان دماوند کو مارا، آپ سمجھیں۔ تو
جمشید نے دیووں کو ہرایا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جمشید جس سواری پر بیٹھ کے گیا وہ کیا سواری کسی کو معلوم ہے؟ یہاں نہیں معلوم. گاؤ بل اسی لیے ایران میں بل فائٹنگ وغیرہ بڑا اینشینٹ فیسٹیول ہے بل فائٹنگ. تو وہاں کا جانور جو ہے وہ بل ہے, شیر نہیں ہے. تو بل پر بیٹھ کے اور وہ گیا لڑنے کے لیے. بل کا مطلب بیل بیٹھا, بیل پہ بیٹھ کے گیا. آج یہ بھی دکھایا جائے کہ اسپِ تازی جو عربین ہارس ہے, دیکھ رہے ہیں آپ عربین ہارس, اس سے تیز اس نے بل دوڑا دیا. ایرانی کا یہی کمال ہے کہ ایرانی جو ہے وہ چیزوں کو اس طرح سے پیش کر دیتا ہے کہ جہاں آپ کو بالکل عجوبہ اور انوکھا لگنے لگے. اس نے کیا کیا, یہ تمہارے گھوڑے سے زیادہ ہم بل کو دوڑا دیں گے. اس نے دوڑا دیا, UN تک پہنچ گیا دوڑاتے دوڑاتے. تو بل کی سواری کر کے دیووں کو ہرایا اس نے. اس کے بعد جو ہے وہ دنیا خالی ہو گئی برائیوں سے. اور پھر دیکھیے یہ پرسی پولیس کا نام سنا ہے؟ پرسی پولیس اس کو کہتے ہیں, پرسی پولیس کہتے ہیں, شیراز میں ہے. شیراز سے کوئی 20-22 کلومیٹر دور ہے, جس کو کہتے ہیں تخت جمشید ہے, جہاں فردوسی کا گھر بھی ہے. وہیں پر فردوسی کا گھر وہیں پاس میں ہے. وہیں پر قریب میں امام غزالی کی مزار بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ جو ہے اس نے ہرایا. اور پھر ساری دنیا کے جو حکمراں تھے وہ اپنے اپنے طریقے سے زر و جواہر لے کے اور گئے, انہوں نے ان کے اوپر چھڑکا, مطلب ان کے اوپر نثار کیا کہ بھائی تم نے ہمیں بچایا آفتوں سے, چلو اس کے بدلے ہم تم کو انعام دیتے ہیں. اور وہ سب جب وہ خوب زر و جواہرات اکٹھا ہو گئے تو ان سے ایک تخت بنایا گیا. اس تخت کا نام ہے تخت جمشید, جو پرسی پولیس میں تھا, جس کو الیگزینڈر نے جا کے تباہ کیا تھا. الیگزینڈر نے ایکیمینین پیریڈ میں وہاں گیا, کل ہم سے بڑا بھی کوئی ہے. تو اس نے کیا کیا, ابھی ایرانیوں نے اس کو درست کیا. ان کے ہاتھی واتی سب ان کی سوڑیں وغیرہ تو کاٹ دی تھی, اس کو پتھر کی تھی, اس کو پھر سے درست کیا ہے. وہ جو نقاشی تھی دیوار کے اندر جس میں سارے جا رہے ہیں جمشید کو مبارکباد دینے کے لیے, ان کی پوری تصویر ہے, آج بھی بنی ہوئی ہے. کتنے سال پرانی ہے یہ؟ ڈیریس دی گریٹ کے زمانے کی ہیں یہ سب تصویریں. وہاں پہ انسکرپشنز لکھے ہوئے ہیں. تو وہاں پر تخت رکھا گیا. اب وہ تخت جو ہے وہ انہی زر و جواہرات کا بنایا گیا. اور فردوسی لکھتا ہے کہ چو خورشید اندر میان ہوا نشستے بران شاہ فرمان روا. کہتے ہیں کہ اٹ واز گلٹرنگ لائک اے سن ان دا ایٹماسفیئر اینڈ دیر سیٹ دا کنگ آف یونیورس جمشید. اس پر جا کے جمشید بیٹھا. اس دن سے نیو ایئر منایا جا رہا. آپ سمجھیے کہ یہ ہے اس کی تاریخ. اس کو نوروز جمشیدی بھی کہتے ہیں. اور یہ بات سچ ہے کہ یہاں صرف پارسی ہیں. جو پارسی وہاں سے اسلام کے حملے کے بعد آئے اور رستم جی مہر جی رانا کے لیڈرشپ میں آئے, اور وہ نیویگیٹرز بھی تھے لیکن اسلحے اپنے ساتھ رکھے تھے. اور یہاں جب آئے گجرات, سنجان, گجرات کے کوسٹ کے اوپر سنجان جس جگہ ہے وہاں آئے تو ان کو گرفتار کر لیا. جادو رانا جو حکمران تھا گجرات کا, اس نے ان سب کو گرفتار کر لیا. اس کے بعد بڑا کانٹینجنٹ تھا, سب عورتیں, مرد, بچے اور بوڑھے آئے اور دربار میں لائے گئے. اور دربار میں ان سے کہا گیا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم اپنے مذہب کو بچانے کے لیے آئے ہیں اور ہم اپنے کلچر کو بچانے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ آئیں گے یہاں تو ہم آپ کی نسلیں بڑھیں گی, ہم اپنے لوگوں کو کھلائیں کہ آپ کو کھلائیں, ہمارے پاس اتنا اناج کہاں ہوگا. تو اس نے کہا کہ اس کا جواب ہم آپ کو دے سکتے ہیں, ایک گلاس پانی لا دیجیے. ایک گلاس پانی لایا گیا. انہوں نے اپنے جیب سے ایک پڑیا نکالی شکر کی اور اس میں ڈالی اور اس کو چلا دیا. کہا دیکھیے ہم شکر کا کام کریں گے اس کے اندر. آپ نے دیکھا کہ اس پانی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا, جتنا لیول تھا اتنا برقرار رہا. جادو رانا کو بہت پسند آیا. اس نے کہا ان سے کہ ٹھیک ہے کچھ کنڈیشنز ہوں گی. پہلی کنڈیشن یہ ہے
کہ آپ اپنے ساتھ اسلحہ نہیں رکھیں گے، جیسے کہ عام سے لیس تھے. آج بھی پارسیوں کے پاس آپ کو کسی پارسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں دکھائی دے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات اس نے کہا پارسی اس لیے کہ پارس سے آئے ہوئے لوگ تھے، پارسی کہلائے. اور دوسری بات اس نے جو کنڈیشن دی وہ یہ کہا کہ دیکھیے آپ کی آج سے جو زبان ہوگی وہ گجراتی ہوگی. آج تک پارسی جو ہیں وہ گجراتی بولتے ہیں، چاہے جہیں دنیا کے کسی خطے میں ہو گجراتی بولتے ہیں، ان کی مادری زبان گجراتی ہے. تیسری شرط یہ تھی کہ آپ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں، آپ ہمارے فیسٹیولز میں پارٹیسپیٹ کیے لیکن شادی بیاہ میں آپ شریک نہیں ہوں گے، مطلب آپ اپنی نسل کو برقرار رکھیں گے. آج بھی، اب تو تھوڑا بہت بدل گیا ہے معاملہ، لیکن زیادہ تر پارسی ایسے ہیں جو آپس میں ہی شادی کرتے ہیں. اور اگر کسی نے باہر کر لیا، مثال کے طور پر فیروز گاندھی نے اندرا گاندھی سے شادی کی. فیروز گاندھی پارسی تھا، مگر اندرا گاندھی کو پرمیشن نہیں ملی فائر ٹیمپل میں جانے کے لیے، نہ اندرا گاندھی کے بچوں کو ملی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پارسی نہیں رہ گئے. اسی لیے ایک بار آ کے ایک کانگریس لیڈر نے ان کے مجمع میں پارسیوں کے یہ کہا تھا کہ یو آر دا ریئر اسپیشیز. تو انہوں نے کہا اسپیشیز برڈس کے لیے اور جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، میرے لیے آپ نے کہا ہے. تو انہوں نے کہا نو وی ڈونٹ ڈو دس اینڈ وی ڈونٹ لائک دس سینٹینس. پورے بامبے والوں نے اپوز کیا تھا ان کا. وہ انفارمیشن براڈ کاسٹنگ منسٹر تھے مہاراشٹر کے بہت بڑے. یہ انہوں نے اپنے کو پریزرو کیا ہے. آج بھی آپ بامبے میں دیکھیں گے پارسی انجمن موجود ہے، وہ اپنا پورا رکھتے ہیں، اپنی انجمن اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. کی پلیسز کے اوپر ان کے وہ ہیں کالونیز ہیں، انہوں نے پریزرو کیا. اور اس کو پریزرو کر کے آج وہ ریلیجس سینکٹیٹی ان کی موجود ہے اور وہ اپنے ریلیجن کی پریکٹس کرتے ہیں. ان کی بھی شرط تھی کہ ہم کو فائر ٹیمپل دیا جائے، اور وہ فائر ٹیمپل جو سنجان میں ہے سب سے بڑا فائر ٹیمپل ہے، وہ آج بھی روشن ہے. آپ فائر ٹیمپل سمجھتے ہیں؟ فائر ٹیمپل میں کبھی آگ بجھتی نہیں ہے، ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے. ایران میں پتہ نہیں فائر ٹیمپل بچے ہیں کہ نہیں بچے ہیں، بچے ہوں گے. آرمینین علاقے میں ہیں، یزد میں ہے، یزد میں ہے، یزد میں ہے. ہاں ایک آدھ دو جگہ پر ہیں، زیادہ نہیں ہے. بامبے میں فائر ٹیمپل تھا، لیکن وہ بامبے میں اس طرف جو تھا علاقے میں ڈونگری کے، اس میں کچھ گڑبڑی آ گئی تو وہ بند ہو گیا. دوسرا ان کا ہے حیدرآباد میں بھی ایک فائر ٹیمپل. آپ نہیں جا سکتے اس فائر ٹیمپل میں، وہاں اندر تک جہاں فائر ہے وہاں تک نہیں جا سکتے آپ، اس لیے کہ وہ آگ کے کیڑے بھی وہاں پر بنے ہوئے ہیں. اس لیے کہ آگ بجھی ہی نہیں ہے تو اس میں آگ کے کیڑے بھی پیدا ہو گئے ہیں، ہے نا. یہ تاریخ ہے اس کی کہ جو ہندوستان کے اندر ہے. لیکن ایران نے، اب ایران میں جو ہیں وہ پارسی نہیں ہیں، ایران میں جو ہیں وہ زوریسٹرین ہیں، مذہب اسنا ہے، ان کا مذہب ہے مذہب اسنا. تو مذہب اسنا کے ماننے والے ہیں. اب اگر آپ آئیے، پورا لٹریچر جو ہے وہ نوروز سے بھرا ہوا ہے. بڑے بڑے علماء نے، امامے والوں نے نوروز کو ایلیویٹ کیا ہے، نوروز کے بارے میں لکھا ہے، اور نوروز سے بڑا ایران میں کوئی فیسٹیول نہیں ہے. ایک بار میں نے ایک ایرانی سے پوچھ لیا تھا، امریکہ میں پروفیسر تھے، میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر عاشورہ اور نوروز مان لیجئے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قمری اور شمسی کیلنڈر مل جائے اور کوئنسائڈ کر جائے، عاشور کو 21 مارچ کو ہو جائے، تو آپ کیا منائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سوچنا پڑے گا. آپ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ کلچر جو ہے وہ مذہب کے اوپر حاوی ہے، یہ مت بھولیے گا. کلچر ہے مذہب پر حاوی. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اسلامک رژیم کے لوگ جو بہت ہارڈ کور ہیں، تسبیح بے دست، زنار اور امامہ بے سر، یہ عاشورہ منائیں، مگر زیادہ تر تعداد جو ہوگی وہ، کہوں گا نہیں میں، مطلب سمجھ لیجئے آپ، یہ ہے نوروز. نوروز کی اہمیت ہے. اچھا ایرانی
ایک سیزدے بدر کا مطلب ہے کہ وہ 13th ڈے جب ہوتا ہے تو سب باہر ہیں، پارکوں میں ہیں. یہ ایرانی کلچر ہے، عجیب سا کلچر ہے، سب باہر ہیں. آپ لوگ اس دن چلے جائیے ایران میں، گھر کھلے ہیں، جو جی چاہیے لے لیجئے. ہندوستان میں ہو سکتا ہے یہ؟ گھر کھلے ہیں، گھر کھلے ہیں. آئی ایم ٹیلنگ یو، کوئی فیسٹیول ہندوستان میں ایسا نہیں ہے، لیکن ایران میں ہے. تمام گھر کھلے ہیں، چوری نہیں ہو سکتی. کوئی ایک بھی کیس چوری کا وہاں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ سینکٹیٹی ہے اس کی، کہ سب کو پارکوں میں جانا ہے، سب کو وہیں پر ادھم چوکڑی کرنا ہے. گھر کے اندر کچھ نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہیں، اگر ان کو اپنایا جائے تو بہت ساری اور چیزیں، برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، جن میں محبت ہے، اخوت ہے، برادری ہے. جیسا کہ تقی عابدی صاحب نے کہا، دیکھیے میں تقی عابدی صاحب کے پاس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، آپ سے بس اتنا کہہ کے رخصت ہو جاؤں گا کہ یہ ادب کا ایک ڈائناسور ہے کہ جس کے پاس بڑے ریکارڈز ہیں اور بہت سورسز ہیں. آپ سمجھیے ان کے آدھے گھنٹہ بولنے پہ مت جائیے گا، کم از کم 3 گھنٹہ ان کے اندر ہے. وہ آدھا گھنٹہ، لیکن وہ 3 گھنٹہ باہر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ آپ کا وقت ضائع ہوگا. تو یہ آدھے گھنٹے میں جو بات کہتے ہیں اس کو 3-4 گھنٹے پر مشتمل کر لیجئے آپ. لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں اس فیسٹیول کے لیے تمام برادران ایرانی و برادران ایمانی، یہاں ایران میں، تاجکستان میں، افغانستان میں، ترکیے میں اور CIS کنٹریز میں بھی. آذربائیجان میں گیا، فیسٹیول ہوتا ہے، کوئی 12-13 کنٹریز مل کے ایک جگہ دلی میں آتے ہیں اور یہ فیسٹیول ہوتا ہے. اور اس میں ان کے لوکل ڈانسز بھی ہیں، اس کے اندر وہ اپنے نغمے بھی پیش کرتے ہیں، اور فری اپنے اپنے کلچرل فوڈ فیسٹیول ہے. یعنی کوئی پیسہ ویسا نہیں لینا. لٹریچر بھی ہے، پینٹنگ بھی ہے. آپ کو کہتے ہیں کہ لیجئے یہ لے جائیے، لیجئے یہ لے جائیے. تو میں تو ہب آف افیئرس میں رہا ہوں. میرے پاس جو کچھ نوروز کا ہے وہ لوگوں کا دیا ہوا ہے، میرا اپنا کچھ خریدا ہوا نہیں ہے. تو یہ ایک عجیب سا فیسٹیول ہے جس میں سب مل کے مناتے ہیں، سمبولک ہے. آئیے ہم لوگ بھی آپس میں مل کے اس فیسٹیول کو زندہ رکھیں اور اس سے وہ نمو اختیار کریں کہ جس میں سب کا خیال رہے. سب جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. اگر کشمیر کی کرن مانو کیمپس میں اپنا اچھا کام کر رہی ہے، روشنی دے رہی ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر بہار کی زبان، اس کی مٹھاس اس کیمپس میں موجود رہے، برقرار رہے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. اگر اس نگری میں جس کو یہ کہہ رہے ہیں دکنی کہہ رہے ہیں، ارے آئیے دکنی کو شمال کی اردو سے ملا دیں. میر نے کہا، ولی کی بڑی تعریف کی ہے میر نے. ایسا نہیں کہا ہے کہ میر کو کہیں نیچا دکھایا ہو، ولی کو کہیں نیچا دکھایا ہو. ولی شراب پینے کا طریقہ تو لوگوں نے ولی سے سیکھا ہے. آپ پیجئے نہ پیجئے، لیکن ولی کی مہکشی جو ہے وہ اردو کے اندر برابر دکھائی دیتی ہے. اور یہی راستہ ہمارا ہر اسٹیٹ سے ہے، چاہے وہ دکن کے اسٹیٹ ہوں یا ناردرن بیلٹ کے ہوں. دلی بری جگہ نہیں ہے، تھوڑا پولوشن ہے، مگر اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے جس سے ہم کو لینا پڑے گا. غالب کو کنارے نہیں لگا سکتے. غالب اگر مان لیجئے وہ چراغ دیر لکھ دیتے ہیں مثنوی، تو چراغ دیر کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو دیر میں بٹھایا جا رہا ہے، مگر اس کی اچھی چیزوں کو لے کے وہ اپنے یہاں سجاتے ہیں اور اس نظم کو پرکیف بناتے ہیں. ہر شعر اگر مان لیجئے حافظ کہہ رہے ہیں کہ ان خرقے کے مندارم در رہن شراب اولا ون دفتر بی مانا غرق میں نا بولا. ارے بھائی یہ جو ہم لباس پہنے ہیں، پہلے اس کو خوب شراب کے اندر بھگو لو تب مجھے پہناؤ. اور یہ جو دفتر ہے یہ بے معنی ہے جب تک کہ اس کے اندر عرق ریزی نہ ہو.
تو یہ جو وہاں دیکھ رہے ہیں انہوں نے سرکہ کہا، بہت سارے لوگ سرکے کے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں اس افسین میں. یہ مت سوچئے گا کہ سرکے تک محدود ہے. اب کوئی ایران میں کہنا، آپ کسی سے ایران میں کہیے آقا شما عرق نوش میکنید، ای بابا نه این حکومت اسلامی ہے، میں عرق نمیخوریم. لیکن عرق کا مطلب وہی ہے، عرق کا مطلب جوس نہیں ہے، آپ جوس سمجھ لیں گے. اس میں ایک چیز اور وہ بھی ہے، وہ گارلک ہے. آپ سمجھیے ایک اور چیز رکھی جاتی ہے، آپ نے وہ بتایا نہیں نا، وہ لہسن دیکھ رہے ہیں کتنا مفید ہے ہیلتھ کے لیے. وہ بھی کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ سیر کہتے ہیں. وہ سیر جو ہے وہ سین سے ہے، وہی سیر، وہ بھی اس کے اندر رہتا ہے. تو یہ سارے اجزاء جو ہیں، اب آپ لوگ پتہ نہیں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے یا اس کو نوش فرمائیں گے، مجھے پتہ نہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو نوش فرمانا چاہیے اور اس پرشین ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد دینا چاہیے کہ بھائی کبھی کبھی جو ہے اس طرح کا بھی کر دیا کرو. تو یہ سارے پرشین ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں، ہمارے پروفیسر عزیز بانو سے لے کے عصمت جہاں، اور وہ ایک صاحب جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کو بھی مبارکباد، ایک صاحب جنید صاحب جو ادھر بیٹھے ہیں ان کو بھی مبارکباد، رضوان صاحب اور قیصر صاحب اور یہ سارے لوگ سب مل کے اگر آپ لوگ ایک خوبصورت ماحول بناتے ہیں یونیورسٹی کے اندر، تو پرشین ڈپارٹمنٹ کا یہ بھی کنٹریبیوشن نوٹس میں آئے گا اور لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، یقیناً آپ نے پرمغز باتیں کی اور انشاءاللہ آپ کے ان چیزوں سے ہمارے اسٹوڈنٹ اور ہم سبھی استفادہ کریں گے. محترم سید تقی عابدی صاحب نے 2 کتاب پیش کیا ہے، 2 کتابیں ہیں. ایک کتاب سید تقی عابدی صاحب کی مضامین ہے، اس کا ایک طرح سے مجموعہ ہے. انہوں نے خود اس کو کمپائل کیا ہے، نہایت ضخیم ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین نمونہ ہے آپ کے علمی اور ادبی کارناموں کا. میں آنریبل وائس چانسلر صاحب سے گزارش کروں گا کہ سید تقی عابدی صاحب کی خواہش ہے کہ آپ اس کتاب کی اجرا فرمائیں. دوسری کتاب دراصل سید تقی عابدی صاحب نے میں بس بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہترین مجموعہ ہے جو آپ کے اوپر مختلف یونیورسٹی کے اساتذہ، اسٹوڈنٹ اور جو اسکالرس ہیں ان لوگوں نے لکھی ہے. یہ کتاب بھی اسی طرح سے مفید ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس سے استفادہ کریں گے. بہت شکریہ آپ نے ان کتابوں کو پیش کیا. انشاءاللہ یونیورسٹی کے لائبریری میں یا ڈپارٹمنٹ میں محفوظ رہے گا اور ہمارے اسٹوڈنٹس اور اسکالرس اس سے استفادہ کریں گے. بہت شکریہ. Thank you very much. Now I invite my colleague Dr. Junaid Ahmed to extend vote of thanks. زیکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ارمدد خواهی چراغ دل برافروزی. می اندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش، کی بخشد جری جامت جهان را ساز نوروزی. Ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you and very happy Nowruz to all of you. It's honor standing before all of you on a very auspicious occasion. I, on the behalf of the Department of Persian and Central Asian Studies and my own behalf, would like to extend my heartfelt thanks to our most valued invited guests, dignitaries, faculty members, research scholars, and dear students. It's my privilege to profuse my heartfelt thanks
to the Honorable Vice Chancellor Manu, Professor Sayyid Ainul Hasan, for accepting our invitation to preside over the session and sparing his most crucial time for us from his busy schedule to grace this occasion. Without his support and encouragement, it was not possible to organize such a beautiful event. Thank you very much, sir, for your constant support. I extend my hearty gratitude to our esteemed guest speaker, Dr. Syed Taqi Abdi, sir, a renowned scholar from Canada, who truly made this day enlightening for us. Your deep and intellectual way of imparting knowledge has added to the glory of this session. You gave deep insight to the topic and revealed certain interesting facts about Nowruz and its importance and impact on different cultures and civilizations. We have no words to offer gratitude for your valuable presence here. I also extend my sincere sense of gratitude towards Professor Ishtiaq Ahmad, Registrar Manu, for his valuable time and constant support towards the Department of Persian and Central Asian Study. He is the one who has always very kind, encouraging, and supportive toward the Department of Persian. He has a bird eye on the different activities. We are fortunate enough to having you, sir, with us in this occasion. I also extend my heartfelt thanks to our guest of honor, respected Aghay Ali Akbar Niruman, Regional Director, Noor International Microfilm Center for South India, for accepting our invitation to feel more colors in the celebration of Nowruz. Thank you very much, sir, for your crucial time. Finally, I am very much thankful to all the faculty members of the department, like Professor Aziz Bano, Dean School of Languages, Linguistics and Indology. She has always a very key role behind all these activities, to putting all these things together. Without her support, it was not possible to make these all arrangements. A very special mention to our respected HOD, Dr. Sayyida Asmat Jahan, for her tireless efforts to organize this event. Professor Shahid Nohez Azmi Sahab, former HOD, Department of Persian and CS, Dr. Kaisar Ahmad, Associate Professor, Dr. Muhammad Rizwan, Assistant Professor, Dr. Sayyid Mustafa Athar, Assistant Professor, Dr. Muhammad Ali, Pashto faculty, all other staff members of the department. At last, I am very much gratified to all the audiences for coming here and for their best wishes for this event. I am also thankful to all the deans, heads of the department, directors, research scholars and students, and I am very much grateful to the engineering section for their assistance to organize this event. And horticulture department, I'm begging pardon you, ma'am. I am forgetting the First Lady of our university for having this moment with us. Thank you very much for coming here. I am very much thankful to one and all for having with us in this occasion. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Junaid Ahmad. Your cooperation is also appreciated. اب میں خواہش کرتا ہوں انجینئرنگ سیکشن کے اسٹاف سے کہ وہ نیشنل اینتھم پلے کریں. بہت شکریہ